نقصان نہ ہو۔ اے اللہ، رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہیں، اور نہ ڈانے والی اور نہ غرق کرنے والی اور نہ مٹانے والی بارش۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ وفد نجران، نون پر زبر جیم ساکن۔ مکہ سے یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو 73 بستیوں پر مشتمل تھا۔ تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں 1,00,000 مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ نجران کا وفد 9 ہجری میں آیا۔ یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ 25 آدمی اشراف سے تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی اور سرکردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمہ امارت و حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگران تھا اور اس کا نام اننہیم یا شرجمبیل تھا۔ تیسرا اسقاف لاٹ پادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام ابو حرثہ بن اکلمہ تھا۔ وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر سنائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تمہیں عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اسے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، اور پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، بس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں تم پر۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اگلی صبح ہوئی، دراں کے وفد کے اراکین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے۔ پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چل رہی تھی۔ جب وفد نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بالکل تیار ہیں، تنہائی میں جا کر مشورہ کیا۔ عاقب اور سعید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھو، مباحثہ نہ کرنا، اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے ملامت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی۔ روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ آخر کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنے بارے میں حاکم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس پیشکش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا اور 2000 جوڑے کپڑوں پر مصالحت فرمائی، 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں، اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اقیہ 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک باقاعدہ نوشتہ لکھ کر دے دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ایک امین امانت دار آدمی روانہ فرمائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اہل سیر کا بیان ہے سعید اور عقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقات
اور جزیہ لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے۔ وفد بنی حنیفہ، یہ وفد 9 ہجری میں مدینہ آیا۔ اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 آدمی تھے۔ 9 مسلمہ کذاب کا سلسلہ نسب یہ ہے: مسلمہ کذاب، کبیر بن حبیب بن حارث۔ یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا، پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ البتہ مسلمہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکڑ، تکبر اور امارت کی ہوس کا اظہار کیا اور وقت کے باقی اراکین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قولاً اور فعلاً اچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس برتاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے تاڑ لیا کہ اس کے اندر شر ہے۔ اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بہت گراں اور رنج زدہ محسوس ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 کذاب پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ چنانچہ جب مسلمہ کذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا، وہ کہتا تھا کہ اگر محمد نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کیا تو میں ان کی پیروی کروں گا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی۔ اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہ دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ اللہ کی قسم، میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب جو دکھلایا گیا ہے اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے کر لیا تھا، یعنی مسلمہ کذاب یمامہ واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سجا گڑنے لگا، اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شہادت دیتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے اس کی قوم فتنے میں پڑ کر اس کی پیروکار اور ہم آواز بن گئی۔ نتیجہ اس کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا۔ اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اس سے یمانہ کا رحمان کہا جانے لگا۔ اب اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، مجھے اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے۔ آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھا، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن نواحہ اور ابن اسال مسلمہ کے قاصد بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ مسلمہ کذاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ربیع الاول 12 ہجری میں بعہد خلافت صدیقی یمانہ کے اندر
قتل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی حبشی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ایک مدعی نبوت تو یہ تھا کہ اس کا یہ انجام ہوا۔ ایک دوسرا مدعی نبوت اسود انسا تھا۔ اس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے متعلق وحی آئی اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس سے واقعے سے بخبر کیا، اور اس کے بعد یمن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ خبر آئی۔ وفد بنی عامرین سا اس وقت میں دشمن خدا عامر بن طفیل، حضرت لبید کا اخاوی بھائی اربد بن قیس، خالد بن جعفر، جبار بن اسلم شامل تھے۔ یہ سب اپنی قوم کے سربر آوردہ اور شیطان تھے۔ عامر بن طفیل وہی شخص ہے جس نے بحر معانہ پر 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کرایا تھا۔ ان لوگوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا تو عامر اور اربد نے باہم سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کر دیں گے۔ چنانچہ یہ وقت مدینہ پہنچا تو عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی اور اربد گھوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچا اور بالش بر تلوار نیام سے باہر نکال لی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ تلوار بے نیام نہ کر سکا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بد دعا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واپسی پر اللہ نے ازبد اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی، جس سے ازبد مرا اور ادھر عامر ایک سولیلیا عورت کے ہاں اترا اور اسی دوران اس کی گردن میں گلٹی نکل آئی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا مر گیا کہ اونٹ کی گلٹی، جس گلٹی اور اونٹ جیسی گلٹی اور ایک سلویہ عورت کے گھر میں موت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وادی کے باشندے ہیں اور میرے لیے آبادی کے، یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھا لاؤں گا۔ اس کے بعد وہ ایک عورت کے گھر میں طاعون کا شکار ہو گیا، جس پر اس نے فرد غم سے کہا، کیا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی، اور وہ بھی بنی وہاں کی ایک عورت کے گھر میں، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ پھر وہ سوار ہوا اور اپنے گھوڑے ہی پر مر گیا۔ وفد تجیب، یہ وفد اپنی قوم کے صدقات کو جو فقراء سے فاضل بچ گئے تھے لے کر مدینہ آیا، اور مدینہ میں 13 آدمی تھے جو قرآن و سنن پوچھتے اور سیکھتے تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں انہیں لکھ دی۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحائف سے نوازا تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا جو ڈیرے پر پیچھے رہ گیا تھا۔ نوجوان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے میرے علاقے سے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں لائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے میرے لیے یہ دعا فرما دے کہ وہ مجھے اپنی بخشش اور رحمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت پسند ہو گیا، اور جب ارتداد کی لہر چلی تو صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو واضح نصیحت کی تو وہ بھی اسلام پر ثابت قدم رہی۔ پھر اہل وقت نے حجۃ الوداع 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کی۔ جی یہاں سے میں شروع کرتا ہوں آگے۔ اوکے جی، جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ وفد تا، اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شاہ سوار زید الخلیل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی
اور پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی پایا، مگر اس کے برعکس زید الخلیل رضی اللہ عنہ کی شہرت ان کی خوبیوں کو نہیں پہنچ سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زید الخیر رضی اللہ عنہ رکھ دیا۔ اس طرح 9 ہجری اور 10 ہجری میں پے در پے وفود آئے۔ اہل سیر نے یمن، عزد، قضاء کے بنی سعد، حزیم، بنی عامر بن قیس، بنی اسد، بحرہ، خلان، محارب بھی حارث بن کعب، غامت، بنی منتفق، سلامان، بنی عبس، مزینہ، مراد، زبید، قدنہ، زی مرا، غسان، بنی عیش اور تقا کے وفود کا تذکرہ کیا ہے۔ تقا کا وفد آخری وفد تھا جو محرم 11 ہجری کے وسط میں آیا تھا اور 200 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ باقی بیشتر وفود کی آمد 9 ہجری اور 10 ہجری میں ہوئی تھی، صرف بعض وفود 11 ہجری تک متاخر ہوئے تھے۔ ان وفود کی پے در پے آمد سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اس کے سامنے سپر انداز ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں سمجھتے تھے۔ در حقیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دارالحکومت بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر ممکن نہ تھا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر چکا تھا، کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکڑ بدو تھے جو محض اپنے سرداریوں کی مطابقت میں مسلمان ہو گئے تھے، ورنہ ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا اس سے وہ پاک صاف نہیں ہوئے تھے، اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر مہذب نہیں بنایا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں ان کے بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کیے گئے ہیں۔ ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ بدو کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کی حدود کو نہ جانے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور بعض عرب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا، اور بعض عرب اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان کی قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ جہاں تک مکہ، مدینہ، ثقیف، یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا، اور ان ہی میں سے کبار صحابہ رضی اللہ عنہم اور سادات مسلمین ہوئے۔ السلام علیکم جی اب جب یہاں میں لے رہا ہوں پلیز، میں لے لیتا، کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے لینا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سعید بھائی کو لینے دیں امجد بھائی، آپ نے پڑھ لیا۔ ٹھیک جی سعید بھائی کیری آن۔ تھینک یو احمد، تھینک یو امجد بھائی، السلام علیکم۔ Am I audible? Yes, loud and clear. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کی کامیابی اور اس کے اثرات۔ اب ہم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرہ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اس تذکرہ کے لیے راہوار قلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ٹھہر کر آپ کے اس جلیل الشان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے، اور جس کی بنا پر آپ کو تمام انبیاء اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر اولین و آخرین کی سعادت کا تاج رکھ دیا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر پوش رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے۔ پھر کیا تھا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے پر اس روئے زمین یعنی سارے بوجھ اور مختلف میدانوں میں جنگ و جہاد اور بوجھ، آپ نے اس انسانی زمین کے میدان میں جنگ و جہاد اور تاز کا بوجھ اٹھایا تصورات کے اندر فرق تھا، جیسے زمین اور کشش کے بار میں جل کر رکھا تھا، جو کہ ہوا کی بیڑیوں اور پھلوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں جاہلیت اور حیات عرضی کے تہ در تہ بوجھ سے آزاد کر لیا، تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا مارکا، بلکہ مارکوں پر مارکے شروع کر دیا، یعنی دعوت الہی دشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہم مارکا آرائیاں شروع کی، اور ابھی آپ جزیرۃ العرب کے مارکوں سے فارغ ہی نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دی۔ پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران ابھی پہلا مارکا یعنی ضمیر کا مارکا ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ دائمی مارکا ہے، اس میں شیطان سے مقابلہ ہے، اور وہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور ایک لہجہ کے لیے ڈھیلا نہیں پڑتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمے ہوئے تھے اور متفرق میدان کے پہم مارکوں میں مصروف تھے۔ دنیا آپ کے قدموں پر ڈھیر تھی، مگر آپ تنگی و ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے۔ اہل ایمان آپ کے گردا گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے، مگر آپ جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے۔ مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا، مگر ان سب پر آپ نے صبر جمیل اختیار کر رکھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر قرأت کرتے تھے، اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ اس طرح آپ نے مسلسل اور پہم مارکا آرائی میں 20 برس سے اوپر گزار دیے، اور اس دوران آپ کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غافل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئیں۔ سارا جزیرۃ العرب آپ کے تابع فرمان ہو گیا، اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں، یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ بلکہ توڑ دیا گیا۔ توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی، ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے صحرا کا شبستان وجود اذانوں سے لرزنے لگا، اور اس کی پہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے، بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے، انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے۔ اب نہ کوئی قاہر ہے، نہ مقہور، نہ مالک ہے، نہ مملوک، نہ حاکم ہے، نہ محکوم، نہ ظالم ہے، نہ مظلوم، بلکہ سب لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور اور نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں۔ برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے،
ورنہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ گیا۔ نوع انسانی کو دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ با الفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی، روئے زمین متغیر ہو گیا، تاریخ کا دھارا مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ اس دعوت سے پہلے دنیا پر جاہلیت کی کار فرمائی تھی، اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بدبودار، قدرے اور پیمانے مختل تھے، ظلم اور غلامی کا دور دورہ تھا، فاجرانہ خوشحالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تہہ والا کر رکھا تھا۔ اس پر کفر و گمراہی کے تاریک اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ آسمانی مذاہب و ادیان موجود تھے، مگر ان میں تحریف نے جگہ پا لی تھی اور زور سرایت کر گیا تھا۔ اس کی گرفت ختم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جان اور بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کے رہ گئے تھے۔ جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو انسانی روح کو وہم